آج وہ ایک بہترین رات آنے والی ہے کہ جس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، اب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اسی رات میں قرآن نازل ہوا ہے، اور اس رات کو ہمیں بھرپور طریقے سے گزارنا ہے، یعنی 19ویں شب، 21ویں شب، 23ویں شب، ان کو بھرپور طریقے سے گزارنا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ شب قدر میں اپنے نیک اعمال کو دوام دیں۔ نیک اعمال کو دوام یعنی کچھ اتنی بابرکت اور عظیم یہ رات ہے کہ کچھ کاموں کا آغاز اس رات سے کریں، یا یہ کہ کچھ کاموں کا اختتام اس رات پہ کریں، جو پہلے سے چلے آ رہے ہوں کچھ کام، ابھی آگے چل کر اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے۔ تو اس کی برکتوں سے ایک تو یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے کہ گویا ایک لحاظ سے اس کے اندر جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے وہ لاکھوں کروڑوں گنا جو ہے وہ زیادہ ثواب دے جاتا ہے۔ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل یعنی سمجھیں ہر لحاظ سے 1000 سے تو ویسے ہی وہ عمل ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، اور اگر بے تحاشا کثرت اس سے مراد ہے تو یعنی سمجھیں کہ اس کے کوئی حد اور حساب نہیں ہوتا اس رات میں جو آپ اعمال انجام دیں گے اس کے اجر و ثواب کا۔ تو شب قدر میں اپنے جو بھی نیک اعمال ہیں ان کو ہم دوام کیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو وہی بات ہو گئی کہ 1000 مہینوں سے یہ افضل رات ہے۔ دیکھیے، شب قدر میں یا تو نیک کاموں کا آغاز کرنا ہے یا اختتام کرنا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی شخص پابند نہیں ہے، تھوڑا سا اس کا تذکرہ کر کے پھر ہم حاجات کی قبولیت کے طریقوں کے اوپر جائیں گے۔ مثلا اگر کوئی شخص نماز شب کا پابند نہیں ہے تو آج کی رات اور یہ دو آنے والی شب قدریں، یہ ایک بہت گولڈن اپورچونٹی اس کے پاس ہوں گی، بہترین، کہ اس کے علاوہ شاید ہی کوئی زندگی میں اور ایسا موقع آئے شب قدروں کے علاوہ کہ جس میں کوئی بھی اس طرح کے نیک عمل کا آغاز ہو سکے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو یعنی پابندی سے نہیں کر پاتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے ہیں نماز شب کو، تو خاص طور پر نماز شب کا آج سے ہی تہیہ اور ارادہ کر لیں، اور ایک ایسی برکت ہوگی اگر آپ نے آج ہی رات سے 11 رکعت کی نماز شب خاص طور پر پڑھنا شروع کر دی تو انشاءاللہ اس میں ایک ایسی برکت آئے گی شب قدر کی وجہ سے کہ آپ دیکھیں گے کہ پھر پورے سال یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حجت الاسلام حسین انصاریان، یہ انصاریان پبلیکیشنز جنہوں نے بہت زیادہ اردو میں بھی بہت کام کیا ہے، ان کی عرفان.ir کے نام سے ایک بہترین ویب سائٹ بھی ہے، اور بہترین اردو مواد بھی اس کے اوپر جو ہے اویلیبل ہے، اور انہوں نے خود اردو زبان کے اندر بے تحاشا کتابوں کو پبلش کروایا ہے، شائع کروایا ہے، اس کے تراجم کروائے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی کے متعلق، کہہ رہے ہیں آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی جب درس دینے کے لیے جایا کرتے تھے یا حرم معصوم قم سلام اللہ علیہ جایا کرتے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو راہ چلتے ہوئے بہت سارے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور راہ چلتے چلتے سوال و جواب کر لیا کرتے تھے۔ ان میں علماء بھی ہوتے تھے، ایک عام فرد بھی ہوتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ درس دینے کے لیے حرم معصومہ جا رہے تھے، تو ایک صاحب آئے ان کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ یہ جو آپ نے اتنا بلند مقامات عالیہ آپ نے حاصل کی ہیں روحانیت میں، ہمیں بھی کچھ بتائیں تاکہ ہم بھی ان طریقہ کار پہ عمل کر کے اس کے اوپر عمل کر کے اور ہم بھی ان مقامات کو حاصل کریں۔ آقا حسین انصاریان کہتے ہیں میں نے آج تک کبھی اس طرح کا کوئی سوال کرتے نہیں دیکھا تھا آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے، لیکن انہوں نے اسی اطمینان کے ساتھ جواب دیا، کہا کہ راہیں تو بہت ساری تھیں لیکن 2 باتیں ایسی تھیں کہ جن پر میں نے عمل کیا اور ان باتوں پر آج تک مجھے فخر ہے، جس سے میں نے ان مقامات کو حاصل کیا ہے۔ اس میں پہلا تو ہے کہ گریہ بر سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہہ رہے ہیں کہ سید الشہداء کے اوپر گریہ کرنا، یعنی ان کے متعلق ملتا ہے کہ اس قدر گریہ کرتے تھے، اس قدر گریہ کرتے تھے، ہر وقت آنکھیں ڈبائی رہتی تھیں ان کی جب بھی امام حسین کا نام آتا تھا۔ کہہ رہے ہیں میں نے اس سے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا ہے، یعنی یہ جو ہمارا رونا ہے امام حسین علیہ السلام کے اوپر، جب بھی پچھلے جو درس ہمارے یہاں پر ہو چکے ہیں شب قدر کے سلسلے میں، تو کسی جگہ میں نے اس کا بھی ذکر کیا تھا
کہ ایک مصائب کا بھی چاہے 5 7 10 منٹ کا ہی کوئی پورشن ہو کسی بھی عالم کا، وہ لگا کے اور امام حسین کے مصائب کو بھی شب قدر میں سنا جائے اور کچھ گریہ کیا جائے، تو بے تحاشا اس کا نہ صرف یہ کہ ثواب ہے بلکہ بے تحاشا آپ کو فوائد دلوانے والا ہے روحی طور پر. اور یہ رات کیونکہ آپ کو اپنی حاجات بھی قبول کروانی ہیں پروردگار عالم سے اور روحانی تکامل بھی طے کرنا ہے، تو خود فرماتے ہیں کہ میں نے جن مقامات کو حاصل کیا ان میں حضرت سید الشہداء کے اوپر گریہ کرنا ہے. دوسرا فرماتے ہیں خالص نیت کے ساتھ نماز شب پڑھنا. دیکھیے ابھی ہم نماز شبی کی گفتگو کر رہے تھے نا کہ جو عادی نہیں ہو وہ اس رات عہد کر لے کہ بس میں آئندہ زندگی ضرور نماز شب روزانہ پڑھوں گا، تو فرماتے ہیں خالص نیت کے ساتھ نماز شب پڑھنا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں، گریہ بر سید الشہداء اور نماز شب کو خالص نیت کے ساتھ پڑھنا. یہ راہیں بہت ساری تھیں لیکن میں نے ان دو کا انتخاب کر کے ان کو حاصل کیا. اور ایک اور مقام پر بھی ان سے یہ پوچھا گیا کہ کمالات معنوی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے پھر دو چیزیں بتائی تھیں آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے. ایک کہا کہ ایک تو حرم سید الشہداء، اس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ان مقامات مقدسہ کی زیارت پہ انسان جائے اور وہاں توسل اختیار کرے. کہا کہ دو ذریعوں سے تکامل حاصل ہو سکتا ہے، ایک تو حرم سید الشہداء اور دوسرا مجلس سید الشہداء. یعنی یہ تو کم سے کم ہر شخص اگر وہاں جانے کے قابل نہیں ہے یا حالات اس کے ایسے نہیں ہیں، لیکن مجلس سید الشہداء سے بھی انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. تو ہمیں اپنی مجالس بھی ایسی بنانی چاہیے اور ان مجالس میں شرکت کے بعد روحانی کمالات بھی طے کیے جا سکتے ہیں. اچھا، پھر ایک اور چیز جس کو آپ شروع کر سکتی ہیں آج کی